بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی شروع ہوگی پارٹ 19۔ مجھے سب سے پہلے لیلا نے دیکھا۔ وہ باقی گھر والوں کے ساتھ حوض کے کنارے ایک نشست پر بیٹھی تھی، مگر شاید اس کی متلاشی نگاہیں مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے مجھے دور سے دیکھ لیا تھا۔ وہ نشست سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ میں دیر تک اس کا کندھا تھپکتا رہا، پھر میں نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کی شکل دیکھنے لگا۔ میں نے آخری دفعہ جب اسے میدان حشر میں دیکھا تھا تو وہاں بہت بدحال تھی، مگر اب میری بیٹی پریوں کی مانند حسین لگ رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر میں نے بے اختیار اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شکریہ ادا کیا، جس کی بنا پر آج وہ مجھ سے آ ملی تھی۔ میں نے اسے کہا، لیلا، مصیبت اور تکلیف کے دن ختم، اب خوشی اور راحت ہمیشہ تمہارا مقدر رہے گی۔ اتنے میں باقی لوگ بھی میرے پاس آ چکے تھے۔ میری دیگر دو بیٹیاں عارفہ اور عالیہ دونوں ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ میرا چھوٹا بیٹا انور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ میں نے سارے بچوں کو گلے لگا لیا، پھر ان سے کہا، میرے بچوں، مجھے تم پر فخر ہے۔ تم نے دنیا کی رنگینیوں کے اوپر اپنے رب کے وعدوں کو ترجیح دی۔ تم نے حقیر دنیا کے عارضی فائدوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی کا انتخاب کر لیا۔ آج تمہاری ابدی کامیابی کا دن ہے۔ آؤ اس دن کی کامیابی کا آغاز جام کوثر ایک ساتھ پی کر کرے۔ یہ کہتے ہوئے میں قریبی موجود ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ باقی لوگ میرے ارد گرد بیٹھ گئے۔ میں نے بیٹھتے ہی لیلا سے کہا، بیٹا، میں تمہاری روداد سننا چاہتا ہوں، مگر پہلے انور، عالیہ، عارفہ، تم بتاؤ، تم لوگ خیریت سے اپنی ماں تک پہنچ گئے تھے؟ تینوں نے ایک ہی جواب دیا کہ اول وقت ہی سے محفوظ تھے اور مختلف فرشتوں نے روز حشر کے آغاز ہی پر انہیں بحفاظت عرش کے سائے تلے پہنچا دیا تھا۔ ان کے بعد لیلا بولی، ابو، میں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ میں سور کی آواز سن کر جب قبر سے نکلی تو عجیب وحشت کا عالم تھا۔ سب لوگ ایک ہی سمت بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت کسی کے جسم پر بھی کپڑے نہیں تھے، مگر خوف، دہشت اور پریشانی کا عالم یہ تھا کہ کوئی کسی کو نہ دیکھ رہا تھا اور کسی کو اپنی بے حجابی کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے آپ سب لوگوں کو بہت تلاش کیا، مگر آپ لوگوں کو کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ لاچار ہو کر میں اسی سمت دوڑنے لگی جس سمت سب لوگ بھاگے جا رہے تھے۔ خبر نہیں اس حال میں مجھے چلتے چلتے کتنا وقت گزر گیا۔ لگتا تھا کہ ہر کسی کو ایک منزل پر پہنچنے کا جنون سوار ہے۔ لوگ دہشت زدہ تھے، پریشان تھے، مگر مجبور تھے کہ ایک ہی سمت بھاگتے چلے جائیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ سور اسرافیل کا اثر تھا کہ ہر شخص میدان حشر کی طرف دوڑنے پر خود کو مجبور پاتا تھا۔ لوگ دنیا کے کسی حصے میں بھی تھے، مگر سب کا رخ ایک ہی سمت کر دیا گیا تھا۔ جی ہاں ابو، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سب لوگ ایک ہی سمت جا رہے تھے۔ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، ان سے خون نکلنے لگا۔ تھکن سے جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر اندر کوئی چیز تھی جو رکنے نہیں دیتی تھی۔ پیاس کے مارے حالت خراب تھی، مگر پانی کا قطرہ تک کہیں نہ تھا۔ بلا کی گرمی تھی، مگر کہیں کوئی درخت اور سایہ نہ تھا۔ ابو، سارے راستے سوائے چٹیل میدان کے کچھ نہیں تھا۔ پہاڑ، دریا، سمندر، درخت، خائی، غرض نہ کوئی نشست تھی نہ فراز۔ کیا بتاؤں کیسا اذیت ناک سفر تھا۔ دنیا ہوتی تو تھک کر گر جاتی، مر جاتی، مگر یہاں تو نہ گرنا نصیب تھا نہ مرنا۔ ناچار دوڑتی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ انور نے تعصف آمیز لہجے میں پوچھا۔ اسی طرح چلتے چلتے نہ جانے کتنے عرصے میں میدان حشر تک آ پہنچی، مگر یہاں ایک دوسری مصیبت انتظار کر رہی تھی۔ ہر جگہ عجیب خوفناک فرشتے گھوم رہے تھے۔ ان کی شکل دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا تھا۔ میرے ساتھ انہوں نے کچھ نہیں کیا، مگر دوسروں کو وہ بے دردی سے مار رہے تھے، مگر مار پیٹ کا منظر دیکھ کر ہی میری جان نکلنے جا رہی تھی۔ آسمہ تمہیں کہاں ملی؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ بھی میدان حشر میں مجھے ایک جگہ روتی بلکتی مل گئی۔ ابو، وہ بڑے ناز و نام میں پلی ہوئی لڑکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر تو میں اپنی پریشانی بھول گئی۔ اس کے بعد ہم دونوں ساتھ ساتھ رہے کہ کچھ حوصلہ بلند رہے، مگر آپ سے ملنے کے بعد اس کا حوصلہ اور نجات کی امید بالکل دم توڑ گئی۔ عالیہ نے پوچھا، آخری دفعہ تمہیں کہاں ملی تھی؟ جب سجدے کا حکم ہوا تھا میں سجدے میں چلی گئی۔ اس وقت وہ میرے برابر میں تھی، مگر وہ سجدے میں نہیں جا سکی۔ وہ دنیا میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اللہ کو ہماری عبادت، ہماری نماز کی کوئی ضرورت نہیں، اگر ہے تو وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ وہ روزہ یہ کہہ کر چھوڑتی تھی کہ میری خوبصورت جلد خراب ہو جائے گی۔ تم سجدے سے اٹھی تو وہ کہاں تھی؟ عارفہ نے پوچھا۔ وہ میرے برابر میں ہی تھی، مگر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو الگ کیا جائے تو فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے میرے پاس سے لے گئے۔ پھر مجھے حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا گیا۔ وہاں کیا ہوا؟ اس دفعہ نائمہ نے دریافت کیا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں پکڑا کر مجھے عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیں گے، مگر میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمت کے،
اس نے بڑا کرم کیا۔ مجھ سے ایمان عبادات کے متعلق سوالات ہوئے۔ میں نے بتا دیا کہ میں ہر بات پر ایمان رکھتی تھی اور ساری عبادت بھی کرتی تھی۔ پھر موٹے موٹے اخلاقی معاملات، صلہ رحمی، حقوق العباد کا سوال ہوا۔ میں نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ اس کے بعد مجھے اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ عام زندگی میں کی جانے والی نافرمانی اور گناہوں سے متعلق متعین سوال نہ کر لیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس پر میں نے کہا، لیلا بیٹا، اگر اللہ تعالیٰ تم سے اگلا سوال کر لیتے تو تم ماری جاتی۔ وہ جس کو معاف کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اس سے کوئی ایسا سوال نہیں کرتے جس کا جواب نفی میں آنا یقینی ہو۔ یہ کام صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو پکڑنا مقصود ہوتا ہے۔ انہوں نے تم سے صرف وہ پوچھا جس کا صحیح جواب تمہارے نامہ اعمال میں موجود تھا۔ باقی تمہارے گناہ گرچہ نامہ اعمال میں موجود تھے، مگر انہیں جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ہاں ابو، انہوں نے ایک بات مجھ سے آخر میں کہی تھی، وہ یہ کہ تم عبداللہ کی بیٹی ہو، تمہیں تو اس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے کر اس کو گھر والوں کے پاس بھیج دو۔ اس وقت میری خوشی کا جو عالم تھا میں اسے بیان نہیں کر سکتی۔ صالح جو میرے برابر میں بیٹھا تھا اس کی بات سن کر کہنے لگا، تمہاری بخشش عبداللہ کی وجہ سے نہیں ہوئی، البتہ تمہارے درجات تمہارے والد کی وجہ سے بلند ہوئے۔ تم اس وقت حوض کوثر کے VIP لاؤنج میں بیٹھی ہو۔ جانتی ہو تم پر اور تمہارے بھائی بہنوں اور والدہ پر یہ مہربانی صرف تمہارے باپ عبداللہ کی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے کہ کامیاب لوگوں میں سے جس شخص کا درجہ بلند ہوگا اس کے قریبی اعضاء کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جمع کر دیں گے۔ اس پر عالیہ نے کہا، جبھی ہم بھائی بہنوں کے خاندانوں کے کسی فرد کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ملی، صرف ہم بہن بھائیوں اور امی کو فرشتوں نے یہاں آنے دیا، باقی لوگ بھی یہی ہیں مگر انہیں پیچھے ٹھہرا دیا گیا ہے۔ یہ سن کر نائمہ کے چہرے پر قرب کے گہرے آثار طاری ہو گئے۔ اس کے اندر کی ماں بولی، سوائے جمشید کے۔ یہ بات سن کر ایک خاموشی چھا گئی۔ آخر انور نے خاموشی کے اس پردے کو یہ کہہ کر توڑا، ابو مجھے تو آپ کے استاد فرحان صاحب کی اس تحریر نے بچا لیا جو میں نے آپ سے اکثر سنی تھی۔ اس تحریر کو میں نے اپنی زندگی بنا لیا تھا۔ عارفہ بولی، بھائی وہ تحریر کیا تھی؟ ہمیں بھی سناؤ۔ انور نے آنکھیں بند کی اور بولنے لگا، ہمارے دور کے مصلحین لوگوں کے اندر سے ترقی کی اس فطری خواہش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ خدا ایسا نہیں کرتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس خواہش کا رخ دنیا کے بجائے آخرت کی طرف مڑ جائے۔ دنیا کی اشرافیہ اور اہل ثروت گروہ میں شامل ہونے کے بجائے لوگوں میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ خدا کے مقربین اور جنت کے اشرافیہ میں سے ہوں۔ آپ پورے قرآن کی دعوت پڑھ لیں، وہ اس کے سوا انسان میں کوئی ذہن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن کے اولین مخاطبین صحابہ اکرام اسی ذہن کے حامل ہستیاں تھیں۔ ابو بکر و عمر کا انفاق، عبد الرحمن و عثمان کی سخاوت، علی و ابو ذر کی سادگی آخرت کے اسی ایمان کے مختلف مظاہر تھے۔ آخرت پر ایمان آدمی میں جو تبدیلی لاتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے قرآن کی اس آیت کو ملاحظہ فرمائیں، تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، وہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر قیامت کے دن سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ سورہ قصص۔ آپ اندازہ کریں کہ جس شخص کے دل میں صرف اس ایک آیت پر پکا یقین ہو، اس کی زندگی کس طرح گزرے گی۔ ایسا شخص مال کماتے وقت خدا کی اس نافرمانی کا خطرہ نہیں مول لے سکتا جس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ اس کے مال کا بہترین مصرف اپنی ضروریات پوری کر کے آخرت کی ابدی اور زیادہ بہتر زندگی کی آرائش و زیبائش ہوگی۔ وہ دنیا میں کسی بھی نعمت کے حصول کے لیے آخرت کو کبھی خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ وہ دنیا کے گھر سے پہلے آخرت کے گھر کی فکر کرے گا اور دنیا کی گاڑی سے پہلے آخرت کی سواری کو سوچے گا۔ اخلاق باختہ عورتوں کے عریاں اور نیم عریاں وجود پر نگاہ ڈالنے کی وقتی لذت کے لیے وہ ان حوروں سے محرومی گوارا نہیں کرے گا جن کا چاند جیسا چہرہ، حسن دلکش اور ابدی شباب کبھی نہیں ڈھلے گا۔ گھر والوں کی ضروریات اور خواہشات اسے کبھی بھی ایسے راستے پر نہیں لے جا سکتی جو آخرکار جہنم کی دہلیز تک جا پہنچے۔ بیوی بچوں سے اس کی محبت اسے مجبور کرے گی کہ وہ انہیں بھی جنت کے راستوں کا مسافر بنائے، ان کی تربیت کرے، انہیں وقت دے، انہیں بتائے کہ جینا تو صرف آخرت کا جینا ہے، کامیابی تو صرف جنت کی کامیابی ہے، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں، جہاں ہم سے پہلے بھی بے گنتی لوگوں کا امتحان ہوا اور اب ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ چند برسوں کی بات ہے، نہ ہم رہیں گے نہ امتحان کے صبر آمیز لمحے۔ کچھ ہوگا تو خدا کی رحمت ہوگی، اس کی جنت ہوگی، ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہوں گی، عزت و اکرام کی رفعتیں ہوں گی، لہجوں میں وقار ہوگا، چہروں پر نکھار ہوگا، صالحین کی پاکیزہ قربت ہوگی، دوست احباب کی پرلطف صحبتیں ہوں گی،
ہیرے جواہرات کے محلات ہوں گے، مشک و عنبر کے باغات ہوں گے، یاقوت و مرجان کی زیبائش ہوگی، دودھ و شہد کی نہریں ہوں گی، مائے مصفا کی لہریں ہوں گی، سونے چاندی کے شجر ہوں گے، آب و شراب کے ساگر ہوں گے، فرشتوں کے سلام ہوں گے، مرغ و ماہی کے طعام ہوں گے، غرض عیش و سرور اور حور و خدام کی ابدی دنیا، آب و شراب اور کسر و خیام کی ابدی دنیا، جاؤ حشم اور لذت و انعام کی ابدی دنیا، چین و سکون اور لطف و اکرام کی ابدی دنیا۔ وہ دنیا ہوگی جہاں کوئی دکھ نہ ہوگا، کوئی غم نہ ہوگا، کوئی مایوسی نہ ہوگی، کوئی پچھتاوا نہ ہوگا، کوئی محرومی نہ ہوگی، کوئی محدودیت نہ ہوگی۔ بد نصیب وہ نہیں جسے فانی دنیا نہیں ملی، بد نصیب وہ ہے جسے یہ ابدی دنیا نہیں ملی۔ اس آخری بات پر انور کی آواز بھر آئی۔ اسے شاید اپنے بھائی جمشید کا خیال آ گیا تھا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ اس نے یہ تحریر سنا کر میرے لیے جمشید کے صدمے کے ساتھ میرے استاد فرحان صاحب کا صدمہ بھی جمع کر دیا۔ میں نے دل میں سوچا، شاید میدان حشر میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ غم دیکھنے ہی ہے۔ یہ صرف جنت ہی ہے جہاں داخلے کے بعد ہر غم اور ہر پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔